بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین، ابدالوں کا دیس اور برکتوں والا ملک شام دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ العربیہ السیریہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں ملک شام کے فتح ہونے کی غیبی خبر و بشارت دے دی تھی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا۔ نمبر 1، چنانچہ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقی میں وہ مکمل فتح ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ نمبر 2، ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ ہم یہاں اس عظیم ملک کی عظمت و شان اور اہمیت و حیثیت کو بیان کریں گے۔ شام سے مراد کتب سیر و مغازی میں شام کا اطلاق 3 علاقوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، عرب کے عرف میں شمال کی جہت میں جو بھی علاقہ ہے اسے شام کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، کچھ عام لوگوں کے عرف میں شام سے مراد صرف دمشق ہے۔ اور نمبر 3، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ سیریا، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا۔ اسے سوریۃ الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موتہ کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر زمانہ فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسی بستیوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ وہاں جاری نہریں ہیں اور تر و تازہ و سرسبز کھیت ہیں۔ مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس زمین پر تشریف لائے۔ عجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کی سین کو شین کر دیا گیا۔ کسی علاقے و خطے کی فضیلت اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمت و رفعت کو اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرما دیا ہو۔ اور ملک شام بھی ایسا ہی ایک ملک ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ اس کی فضیلتوں کو واضح کرتی ہیں۔ یہاں چند ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ پاک ہمارے شام میں برکت دے، اور اے میرے پروردگار ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ نجد والوں نے عرض کی اور ہمارے نجد میں بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی۔ وہ پھر بولے اور ہمارے نجد میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی خدایا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین و دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی۔ وہی فلسطین سے متصل ہے اور فلسطین میں بیت المقدس، عمان وغیرہ واقع ہیں۔ 40 ابدال وہاں ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ بھی شام ہی کا ایک شہر ہے۔ بہرحال شام بہت افضل علاقہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ رحمت والے فرشتے اس ملک پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان عزوجل کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب یہ صورت پیش آئے گی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے، ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر اور ایک عراق کا لشکر۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں یہ صورتحال پاؤں تو کس کو اختیار کروں؟ ارشاد فرمایا، شام والوں کے ساتھ رہنا، کہ وہ اللہ کی زمین میں بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع کر دے گا۔ اگر تمہیں یہ قبول نہ ہو تو یمن والوں کے ساتھ رہنا اور اپنے حوضوں سے پانی پینا، اور اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کا میری خاطر ذمہ لے لیا ہے۔ شام والوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا کہ فتنوں کے دور میں ایمان و عافیت کا مقام ملک شام ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، سن لو، جب فتنے واقع ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو پھر اس امت میں کوئی خیر باقی نہ رہے گا، اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا کہ جسے قیامت تک خدائی نصرت شامل حال رہے گی۔ جو انہیں ذلیل کرنا چاہے وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ بس بلاد شام میں اصحاب علم و فضل اور اہل حل و عقد کی ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی کہ جسے خدائی نصرت شامل حال رہے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک لطیف نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ خلق و امر میں عبد اور معاد مکہ اور شام ہے۔ ارادہ کونیہ ہو یا ارادہ شرعیہ، دنیا و دین کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور دنیا و دین کی انتہا شام میں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ابتدا اور ظہور مکہ سے ہوا، اور اس کا کمال و عروج شام میں مہدی کے ظہور سے حاصل ہوگا۔ نمبر 9، جیسا کہ بعض روایات میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کے بارے میں یہی بشارت منقول ہے کہ دمشق کی مشرقی جانب موجود سفید مینارہ پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ان کا نزول ہوگا۔ نمبر 10، حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دین اسلام کا معاملہ یہ ہوگا کہ تم لشکروں کی صورت میں بڑھ جاؤ گے، ایک لشکر شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں ہوگا۔ ابن حوالہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس زمانے کو پالوں تو مجھے اس بارے میں کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کو پکڑ لے، کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں سے بہتر سرزمین ہے، اللہ کے بہترین بندے اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ پس اگر تمہارا ذہن شامی لشکر کا ساتھ دینے پر مطمئن نہ ہو تو یمن کی طرف چلے جانا اور صرف اپنے گھاٹ سے پانی پینا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اکرام کرتے ہوئے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لے لی ہے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 12، اپنے گھاٹ سے پانی پینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آبی وسائل تک محدود ہو جاؤ، کیونکہ دور فتن ہے، لہٰذا دوسروں کے گھاٹ سے استفادہ کی کوشش فتنوں اور لڑائیوں میں مزید اضافہ کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں باہمی افتراق و فتن کے ایسے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود وسائل و ذرائع پر قناعت کی تلقین فرما رہے ہیں اور مزید کی حرص و تلاش سے منع فرما رہے ہیں، تاکہ یہ عمل امت میں مزید افتراق و انتشار کا باعث نہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی اور زمین پر موجود بہترین لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے اور بقیہ زمین پر صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 14، یہ دور فتن کی ہجرت ہے اور اسے ہجرت مدینہ کی ہجرت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بس اسلام میں پہلی ہجرت ہجرت مدینہ تھی جو اہل مکہ کے فتن و آزمائشوں کے سبب ہوئی۔
اور مدینہ منورہ اس ہجرت کے سبب عظیم سلطنت اسلامیہ کے قیام کی نہ صرف بنیاد بنا بلکہ خلافت اسلامیہ کا مرکز اول بھی قرار پایا۔ اسلام میں آخری ہجرت کفار کی آزمائش کے سبب بلاد شام کی طرف ہوگی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور مہدی کے ظہور کی سرزمین ہے، اور اسی سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد دوسری بار خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوہ کی بنیاد رکھیں گے۔ اسلام کے ابتدائی عروج کا مرکز مدینہ تھا، تو انتہائی عروج کا مرکز ارض مقدس ہے۔ بعض روایات میں اس طرف سے اشارہ ہے کہ اہل روم کی طرف سے اہل شام پر اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے فرمایا، قریب ہے کہ اہل عراق کو ان کا قفیز، ماپ تول کا ایک پیمانہ اور درہم چاندی کی کرنسی کچھ فائدہ نہ دے۔ ہم نے کہا ایسا کہاں سے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا عجم غیر عرب سے ہوگا، وہ اسے روک دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قریب ہے کہ اہل شام کو ان کا دینار سونے کی کرنسی اور مدی ماپ تول کا ایک پیمانہ کچھ فائدہ نہ دے۔ تو ہم نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اہل روم کی طرف سے ہوگا۔ اس روایت کے مفہوم سے اہل فلسطین بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ جنہیں اسرائیل کی طرف سے متعدد پابندیوں کا سامنا ہے، اور موجودہ شام بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جسے حالیہ شورشوں کے سبب کئی اعتبارات سے اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایک اور روایت میں دور فتن میں سرزمین شام کو مسلمانوں کا وطن قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سلمہ بن نفیل کندی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے گھوڑوں کو حقیر سمجھ لیا ہے اور ہتھیار رکھ دیے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی جہاد نہیں ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اب شروع ہوئی ہے، اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اقوام کے دلوں کو ان کے تابع کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان سے رزق دے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ کا وعدہ آ جائے۔ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے دن کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے۔ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا، اور تم مختلف فرقوں کی صورت میں میری اتباع کرو گے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ حالات میں شام اہل ایمان کا گھر ہوگا۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ نمبر 17، مختلف فرقوں سے مراد مذہبی اور جغرافیائی بنیادوں پر امت مسلمہ کی تقسیم ہے۔ دور فتن میں مختلف مکاتب فکر کے پیروکار اور ممالک اسلامیہ کے باشندے اپنے اپنے طور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ ایسے حالات میں بلاد شام کو اہل ایمان کا وطن قرار دیا گیا ہے۔